أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک اس خالق ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اس دنیا کو بنایا، اور لاکھوں کروڑ درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا ہمیں امتی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آج جو اس جمعہ کا موضوع ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس حالت میں جس وقت انسان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسی حالت میں اللہ رب العالمین جو ہے ان لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا الامام عادل، سب سے پہلے عادل حکمران، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشاب نشأ بعبادۃ اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کے راستے میں گزر جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، یعنی جس کا دل ہر وقت مسجد کے اندر رہتا ہو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ایسے دو نوجوان جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہوں اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان جس کو منصب والی عورت نے حسن و سیرت والی عورت نے جو ہے اس کو زنا کی دعوت دی ہو، اس نے اس سے کہا ہو فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ نوجوان جو صدقہ کرے اور صدقہ اس اعتبار سے کرے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کرے اور بائیں ہاتھ کو جو ہے معلوم بھی نہ چلے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں شخص کا ذکر کیا اور کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا نوجوان جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں تو صرف اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے نکلے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی بات کی کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور اس وقت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ اور آپ لوگ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا، اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اس کی لمبائی کے بارے میں جب ایک انسان سنتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قیامت کے دن کی پہلی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن فرشتے اور حضرت جبریل امیر آئیں گے اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، اور وہ دن لمبا بھی ہوگا اور ہولناک بھی ہوگا۔ ہولناک اتنا ہوگا کہ اس دن کے اندر جتنے بچے ہوں گے
تمام کے تمام بچوں کو بوڑھا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم لوگ جو ہے میرا انکار کرتے ہو، کیا تم لوگوں کو اس دن سے ڈر نہیں لگتا جس دن ہم بچوں کو بھی بوڑھا کر دیں گے؟ قیامت کا دن ایسا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ایک صحابی مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورج جو ہے 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اس کے بعد ایک صحابی ہے جس کا نام عامر ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جو الفاظ استعمال کیے تھے 1 میل کی دوری، اس سے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول نے آسمان اور زمین کی جو ہے دوری کو مراد لیا ہے یا صرف اس سلائی کو یا سوئی کو جو ہے مراد لیا ہے جس سے آنکھ کے اندر سرما ڈالا جاتا ہے۔ یہ مجھے معلوم نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میل سے کتنی دوری جو ہے مراد لی ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے کوئی پسینوں کے اندر اپنے ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی جو ہے گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی جو ہے پیٹھ تک جو ہے پسینوں میں ڈوبا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اپنے ہاتھ سے جو زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ کچھ لوگ تو جو ہے اپنے چہرے تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا اور اس دن میں جو ہے اللہ رب العالمین کچھ قسم کے لوگوں کو جو ہے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور وہ 7 کون لوگ ہیں؟ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث پڑھی، ان سے مراد یہی وہ 7 لوگ ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر کچھ تنبیہات ہیں۔ سب سے پہلے جو اس حدیث کے اندر 7 قسم کے 7 جو ہے 7 لوگ آئے ہیں، اس سے مراد صرف 7 ہی لوگ نہیں ہیں، اس سے مراد 7 قسم کے لوگ ہیں۔ اور دوسری تنبیہ اس حدیث کے اندر اس سے مراد جو ہے صرف مرد ہی نہیں ہے، اس کے زمرے کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر ایک بہت باریکی نقطہ آیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ بعض حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کو اپنے سائے کے نیچے رکھے گا۔ اب اس حدیث کے اندر جو ہے بہت مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ علامہ ابن باز جیسی شخصیات کہتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد صرف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کو اپنا سایہ عطا کرے گا، لیکن جو زیادہ صحیح تر بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کو اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب وہ شخص کون کون ہے ان کے بارے میں تفصیل سے دیکھیے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، عادل حکمران۔ امام سے مراد صرف جو ہے دیش کا سربراہ نہیں ہے، امام کے اندر جو ہے ہر ایک شخص ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے وہ اپنے محلے کا سرپنچ ہو، چاہے وہ کسی بھی پد پر تعلق رکھتا ہو، ہر ایک شخص جو ہے اس سے امام جو ہے ہر اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العادل، وہ امام کیا ہو؟ عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ انصاف کس طریقے سے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں انصاف کرے۔ اللہ رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کی متعلق فرماتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ داؤد تم کو جو ہے اس روئے زمین کے اندر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، تم جو ہے لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو اور اپنے نفس کی پیروی مت کرنا، اگر اپنے نفس کی پیروی کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر انسان اپنا فائدہ دیکھے گا فیصلہ کرتے وقت تو وہ انسان جو ہے ظالموں میں سے ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اگر کسی کو فیصلہ کرنا ہے تو صرف قرآن حدیث سے جو ہے لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کے راستے میں گزرے۔ یہ انسان کی زندگی کا مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے، یہ بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان جوانی کے اندر جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اگر کوئی اس سے کہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں
جائیں گے. ابھی ہم لوگ جوان ہیں, ابھی ہم لوگوں کو عیش و مستی کرنے دو, ابھی ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے دو. جیسے جیسے ہماری جوانی ڈھلتی چلی جائے گی, ہم لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کرنے لگ جائیں گے. کیا ان لوگوں کو وہ حضرت مصعب بن عمیر کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابہ رسول کہ وہ اسلام لانے سے پہلے مکہ کے اندر اتنے مشہور تھے کہ وہ جو جوتا پہنا کرتے تھے, مکہ کے اندر وہ جوتا جو اس کے یمن سے آیا کرتا تھا, اور جو عطر وہ اپنے کپڑوں کے اندر لگاتا تھا, اللہ کی قسم مکہ کی ایک ایک گلی کے اندر اس کی جو ہے عطر کی مہک جو ہے ایک ایک گلی کے اندر جو ہے اس کی عطر کی مہک اٹھتی تھی. اور جو کپڑا صبح کو پہنتا شام کو نکال دیتا, جو کپڑا شام کو پہنتا وہ صبح کو نکال دیتا. حضرت مصعب بن عمیر اپنے باپ کے پیسوں پہ اتنی عیاشی کرتا, وہ بھی ہم لوگوں کی طرح جوان تھا. جب اس کے کانوں میں اللہ رب العالمین کے کلام کی آواز گئی, جب اس کے کانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گیا, تو وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ چھپ چھپ کر نماز پڑھتا تھا. ہم لوگوں کو تو آزادی ہے کہ ہم لوگ جو ہے چھپ چھپ کر تو نماز نہیں پڑھتے, ہم لوگوں کے کانوں میں تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بھی آتی ہے, اس کے باوجود ہم لوگ مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں. لیکن حضرت مصعب بن عمیر چھپ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں. کسی نے اس کی ماں کو جا کر بتایا, تمہیں معلوم نہیں کہ مصعب نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنی امی کے پاس جاتے ہیں. ماں نے پوچھا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ مصعب نے کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. ماں نے جو ہے گھر کے دروازے بند کر دیے, باپ نے مارنا شروع کر دیا. وہ مصعب بن عمیر جو ایک وقت میں ایک دن میں جو تین جوڑا کپڑا پہنا کرتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے, پورا کا پورا کپڑا پھٹا ہوا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں, اے میرے صحابیوں کیا یہ مصعب بن عمیر ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ مصعب بن عمیر ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھا تم نے ایمان کو, اس شخص نے ایمان کو قبول کیا تو اس نے جو ہے پیون لگے ہوئے کپڑے کو اپنا لیا, اس نے اپنے باپ کے پیسوں کی عیاشی کو چھوڑ دیا, اس نے جو ہے اپنی جوانی کے اندر جتنی بھی اس نے مستیاں کی, جتنی بھی اس نے رنگ رلیاں بنائی, وہ تمام کی تمام رنگ رلیاں کو چھوڑ کر جو ہے اس نے اللہ رب العالمین کے دین کو اپنا لیا. تو صاف اور سیدھا لباس کے اندر ہمارے پاس آ گیا. اور یہی مصعب بن عمیر جو اسلام قبول کرتے ہیں, اللہ کے رسول اس کو مدینہ کے اندر اسلام کا سب سے پہلا داعی بنا کر بھیجتے ہیں. اور اس کا اثر کیا ہوا, جب یہ مدینہ کے اندر جاتے ہیں تو مدینہ کے اندر ایک سال رہ کر آتے ہیں, اور مدینہ کے اندر اسلام کا کام کرتے ہیں. تو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک بھی ایسا گھر نہیں بچا تھا جس گھر کے اندر ایک یا دو لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہی مصعب بن عمیر یہ بھی ایک ہم لوگوں کی طرح نوجوان تھا. جب اس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کے راستے میں گزاری تو اللہ رب العالمین نے اس کی بدولت میں پورے کے پورے مدینے کو اسلام کی دولت سے نوازا. اور یہی وہ مصعب بن عمیر جب یہ جنگ بدر میں شریک ہوتے ہیں, جنگ بدر میں شریک ہونے کے بعد جب یہ جنگ احد کے اندر جاتے ہیں تو جنگ احد کے اندر اس کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں مجھے فلاں صحابہ کرام نہیں دکھائی دے رہے ہیں, کہاں ہے صحابہ کرام اپنے ساتھی کو تلاش رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مصعب کہاں ہے؟ تو صحابیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں معلوم مصعب کہاں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اس کو تلاش کرو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا ہو. صحابہ کرام مصعب کو تلاش کرتے ہیں, وہ آتے ہیں, مصعب کو دیکھتے ہیں, مصعب کو کچل دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب مصعب کو کفن پہنایا جاتا ہے تو یہی وہ مصعب بن عمیر, اگر اس کے سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھلے رہ جاتے, اگر اس کے پیر کو ڈھانپا جاتا تو سر کھلا رہ جاتا. یعنی جب تک اس نے اپنی زندگی زمانہ جاہلیت کے اندر گزاری تو کپڑوں کی وہ تعداد ایک دن کے اندر 2-3 جوڑی کپڑا پہنتا اور چینج کر دیتا. اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے کفن کا کپڑا صرف ایک چادر تھی, اور چادر بھی کتنی لمبی کہ اس کے سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھلے رہ جاتے, اگر پیر کو ڈھانپا جاتا تو سر کھلا رہ جاتا. یہ بھی ہماری ہی طرح ایک نوجوان تھا. لیکن آج کے ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟
ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں بھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں جاتی ہیں. ان لوگوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی ہماری مساجد فجر کے اندر خالی ہے. آج کسی نوجوان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کس کو یاد نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا, میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس دو فرشتے آئے اور وہ دونوں فرشتے مجھے ایک کنواں کے پاس لے کر گئے. جب میں اس کنواں کے پاس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں, اس کنواں کے اندر جو ہے آگ بل رہی ہے, آگ جل رہی ہے. تو میں نے کہا تو میں وہاں گھبرا گیا. فرشتوں نے کہا اے عبداللہ گھبرائیے مت, ہم تم کو اس کے اندر نہیں ڈالیں گے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میری صبح کے اندر آنکھ کھلی تو میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے, جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے, تو اس نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میری بہن تم ایسا کرنا کہ مجھے آج خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ میرے پاس دو فرشتے آئے, وہ فرشتے آ کر جو ہے مجھے کنواں کے پاس لے کر گئے اور کنواں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا. اس کی بہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا معاملہ دریافت کرتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو حفصہ یہاں سے جاؤ, اپنے بھائی سے کہو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, تمہارا بھائی اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کر رہا ہے, تمہارا بھائی 5 وقت کی بھی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن تمہارے بھائی کے اندر ایک کمی ہے. حضرت حفصہ نے کہا اللہ کے رسول کون سی کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی کے اندر یہ کمی ہے کہ تمہارا بھائی جو ہے رات کے اندر تہجد نہیں پڑھتا ہے. یعنی ہم لوگ تہجد کہاں سے پڑھیں گے, ہم لوگ تو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ حضرت حفصہ کہتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس دن سے کبھی بھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہماری طرح نوجوان تھے. ہمارے نوجوان کہاں سے فجر کی نماز پڑھیں گے؟ رات کے 2-2, 3-3 بجے تک نامحرم لڑکیوں سے فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام پر چیٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں 9-10 بجے اور گھر والوں کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی ہے, گھر والوں کو بھی اتنا وہ نہیں آتا ہے کہ بیٹے سے پوچھے کہ تمہارا کیا کام ہے جو تم رات میں 12-12, 1-1 بجے تک جگ رہے ہو, تمہارا کیا کام ہے جو تم رات میں 1-1, 2-2 بجے تک موبائل دیکھ رہے ہو. گھر والوں کی بھی اس چیز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اور گھر والوں کو بھی اس چیز کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اپنی بڑی اولاد سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا مقصد ہے, تم گھر کے اندر جو ہے دن کے 10-10, 9-9 بجے تک تم سو رہے ہو. کوئی نہیں کہتا. اسی وجہ سے تو اولاد جو ہے اپنے گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہے, جو دن کے 10-10 اور 9-9 بجے تک سو رہی ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ان کو توفیق نہیں ملتی ہے. اور اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر گزارتا ہے تو وہ شخص جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ آدمی جس کو ایسی عورت جو بڑے عہدے پہ ہو, خوبصورت بھی ہو, حسین بھی ہو, پیسہ والی بھی ہو اور اس کو جو ہے زنا کی دعوت دے, اگر وہ شخص اس عورت سے کہتا ہے فقال انی اخاف اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, تو اس شخص کو جو ہے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے, اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس کی جاگتی زندہ مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ دیکھ لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا, ایک قافلہ آیا, قافلے نے کنویں کے اندر سے پانی نکالا. پانی نکالنے کے بعد جو ہے پانی تو نہیں نکلا, اس کے اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے بادشاہ مصر کے اندر بیچ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا تو بادشاہ مصر تو اس کو جو ہے بادشاہ مصر نے خرید لیا. اور بادشاہ مصر جب اس کو اپنے گھر لے کر آیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم ایسا کرو, اس بچے کو اپنے ہی گھر کے اندر رکھو, یہ جب جوان ہو جائے گا یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا. اور ہمارے یہاں اولاد بھی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے, جب یہ بچہ جب وہ تھوڑا ہو جوان, اگر ہمارے یہاں اولاد ہی نہیں پیدا ہوگی تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو اس بادشاہ مصر کی بیوی کا نام بتایا جاتا ہے زلیخا. تو اس نے جو ہے اس کو اپنے گھر کے اندر رکھ لیا. جیسے ہی وہ زلیخا کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوتا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس روئے زمین کی آدھی روشنی آدھی جو ہے سفیدی آدھی روشنی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے زلیخا جوان ہوتی دیکھ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوتے جا رہے ہیں اور زلیخا جو ہے اس کو اپنے ڈورا ڈالنا شروع کر دیا ہے. یہ بات ملک سے جو ہے دربار سے محل سے باہر بھی گئی تو زلیخا کے بارے میں عورتوں نے طرح طرح کی باتیں کی. تو زلیخا نے اپنے محلے کی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ تم یہاں پر بیٹھو اور انہوں کو بٹھا کر ان کے ہاتھوں کے اندر ایک سیب دے دیا اور سیب دینے کے بعد ایک چھری عطا کر دی اور کہا کہ میں اس نوجوان سے کہوں گی کہ تمہارے درمیان سے وہ گزر جائے, تم اس کو دیکھ لینا وہ کیسا نوجوان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے آواز دی ان عورتوں کے ہاتھوں کے اندر ایک سیب ایک چھری. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے درمیان سے گزرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے جمیل, حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین, حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت, ان کے درمیان سے گزرتے ہیں تو عورتیں اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتی ہیں. ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی انگلی کو کاٹ لیا. تو زلیخا نے کہا تم لوگوں کو تو یہ پتا نہیں چلا کہ تمہاری انگلیاں کٹ گئی, کیا میرا دل اس آدمی پر نہیں آ سکتا ہے. تو وہ عورتیں وہاں سے چلی گئی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اور جوانی کی اس پر گئے, جب اور جوان ہوئے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر بند کر لیا. ایک کمرے کے اندر بند کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف میں نے بہت انتظار کیا ہے تمہاری جوانی کا, اب تم ایسا کرو میرے ساتھ تم زنا کرو. حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ الفاظ زلیخا کہہ رہی ہے تو یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی منع کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, فقال انی معاذ اللہ, میں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے رسول یہی تو الفاظ بیان کر رہے ہیں, اس شخص کو کہنا چاہیے فقال انی اخاف اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا فقال معاذ اللہ, میں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کھولتے ہیں, ایک دروازہ کھولتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا دروازہ کھولتے ہیں. قرآن کریم کے اندر جو ہے ابواب ذکر آیا ہے, بابن کا معنی ہوتا ہے دروازہ, اس کی جمع آتا ہے ابواب, یعنی حضرت قرآن مجید کے اندر جو ہے کئی دروازوں کا ذکر آیا ہے, لیکن یہ معلوم نہیں ہے کتنے دروازے ہیں, لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے, واحد کا نہیں. جب جمع کا صیغہ آیا ہے تو ایک سے زائد دروازے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلا دروازہ کھولا, حضرت یوسف علیہ السلام نکل گئے, پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نکل گئے. حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کھولتے ہوئے جا رہے ہیں, آخری دروازے پر آتے ہیں تو حضرت زلیخا جو ہے اس کے کرتے کو پیچھے سے پکڑتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچے زمین کے اندر گرا دیتی ہے. سامنے سے دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتی ہے, بادشاہ مصر زلیخا کا شوہر اس کے سامنے کھڑا ہے اور زلیخا کیا کہتی ہے, اے بادشاہ یہ بتا اگر کوئی تیری عزت پر ہاتھ ڈالے, اگر تیری بیوی کے ساتھ اگر تیری بیوی کی طرف کوئی جو ہے گندی نظر سے دیکھے تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے. تو بادشاہ مصر نے کہا اس کو تو میں دیکھ لوں گا, لیکن یہ بتاؤ یہاں پر یہ کیا کر رہا تھا. تو زلیخا نے کیا کہا, یہ شخص میری عزت لوٹنے کے لیے آ گیا. تو بادشاہ مصر سوچنے لگا. اس کے بعد ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ بادشاہ اس چیز کا بھی انصاف ہو جائے گا, پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوگا تو جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے زبردستی کر رہے ہوں گے, اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے زلیخا نے اس کے کرتے کو پکڑا ہو اور اس کا کرتا اس کے بعد پھٹا ہو. تو جب بادشاہ مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو بادشاہ مصر نے کہا کہ ایسا کرو, یوسف کو قتل تو مت کرو, اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل کے اندر ڈال دو. اور جیل کے اندر ڈال دو, یہ الفاظ زلیخا نے حضرت یوسف سے کہے تھے, اے یوسف یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو, اگر زنا نہیں کرو گے تو تم جو ہے جیل کی بیڑیوں کے اندر سڑا دیے جاؤ گے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ مصر یعنی ایک بادشاہ کی بیوی جو ہے یہ اجازت دے رہی ہے کہ تم میرے ساتھ زنا کرو, اگر کسی کو معلوم چلے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کی بیوی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا تھا فقال معاذ اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اسی طرح وہ واقعہ کہ جب ایک غار کے اندر جو ہے 3 لوگ جو ہے
پھنس گئے تھے، ان لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی اچھائیاں گنائی، تو ان میں سے ایک شخص نے اپنی اچھا گنائی اور کہا اے اللہ رب العالمین، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے سمبند جو ہے، میرے ناجائز تعلقات میری چچیری بہن سے تھے، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ زنا کروں گا، تو اس نے کہا کہ تم پہلے مجھے 100 دینار دو، اس کے بعد تم میرے ساتھ زنا کرنا۔ تو اس نے کہا اے اللہ، میں نے 100 دینار کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ پہنے، میں نے نہ جانے کتنی کوششیں کی، جب میرے پاس 100 دینار ہو گئے تو میں نے اس کو عطا بھی کر دیے، جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھ بھی گیا تو اس لڑکی نے کہا تھا اے میرے چچیرے بھائی، کیا تم کو اللہ رب العالمین سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا تم یہ نہیں سوچتے ہو مجھ کو جو ہے نکاح کے بعد اپنے لیے حلال کر لو؟ جس طرح سے یہ الفاظ اس عورت نے کہے، وہ شخص وہاں سے کھڑا ہو کر چلا گیا اور کہا اے اللہ، یہ صرف اور صرف تیرا ڈر تھا میرے اندر، میرے اندر اگر کسی چیز کا خوف تھا تو صرف اور صرف تیرا خوف تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس پتھر کو تھوڑا اور ہٹا دیا۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے، وقت کم ہونے کی وجہ سے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، اگر ہم کو کوئی لڑکی جو ہے واٹس ایپ کے اندر ہائی لکھ کر میسج کر دے تو ہم لوگ کے دل کے اندر ایک خوشی سی الگ سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اس کو ہائے بھیجتے ہیں، دل بھیجتے ہیں، نہ جانے کون کون سی اسٹیکر بھیج دیتے ہیں، وہ نہ جانے کس ارادے سے ہم کو بھیج رہی ہے اور ہم لوگ نہ جانے اس کو کیا کیا چیزیں بھیج رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی ہم کو زنا کی طرف بلائے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے، پولیس کو جو کرے گی پولیس اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، تھانہ کچہری کو بعد میں دیکھ لیں گے، اگر ہم کو موقع مل رہا ہے تو پہلے زنا تو کر لے۔ آج کے نوجوانوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے تو ہم یہ امید بھی نہ لگائیں کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل جائے گی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، نمبر 4، ایسا شخص جس کا دل جو ہے مساجد سے لٹکا ہوا ہو۔ وہ شخص جب مسجد کے اندر آئے تو اس کو مسجد کے اندر آنے کے بعد جو ہے اس کو سکون ہی سکون ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت ہی عبادت کرے، اور جب وہ شخص نماز پڑھ کر مسجد سے جائے تو صرف اس کے دل و دماغ میں ایک ہی چیز ہے، اگر وہ ظہر کی نماز پڑھ کر گیا ہے تو اس کے دل و دماغ میں صرف یہی چیز ہے، عصر کی اذان کب ہوگی، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، با جماعت ادا کروں گا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کے بارے میں سوچے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کے بارے میں سوچے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوچے کہ اللہ میری آنکھوں کو رات میں کھلا دینا، میں تہجد پڑھوں گا، تہجد پڑھنے کے بعد جو ہے میں فجر کی نماز پڑھوں گا۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا یہ شخص بھی جو ہے اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جو ہے جگہ پائے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو ایسے شخص جنہوں نے اللہ رب العالمین ہی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہو اور اللہ رب العالمین ہی کی خاطر ایک دوسرے سے نفرت کی ہو۔ اور جب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے گریبان کی بٹن کھول کر دیکھیں، آپ ہی لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ کیا ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین کی خاطر محبت کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف جو ہے اپنے دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں، ہم جو ہے کسی سے بات کرنے کے لیے کسی سے دوستی کرتے ہیں، اگر کوئی لڑکا کسی اپنی غیر محرم سے بات کرتا ہے تو اس کا دوست کیا بولتا ہے کہ تم اس سے بھی بولو کہ میری بھی جو اپنی سہیلی وغیرہ سے بات کرا دے، وہ صرف اسی اس میں چال میں رہتا ہے کہ میرا کہیں نہ کہیں سے جو ہے کانٹیکٹ لگا دے، میرا کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگا دے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہیں چلے گا۔ وہ لوگ کون ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے؟ وہ جو صرف اللہ رب العالمین ہی کی خاطر محبت کرے۔ ہمارے کتنے ایسے دوست ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کے بعد ہم ان لوگوں سے بات چیت کرتے نظر آتے ہیں، ہم کو ان سے بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ کافر کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور جو شخص کافر کے دائرے میں آ جاتا ہے اس سے بات چیت کرنے کا کوئی ہم لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کو لیکن ہم لوگوں کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کی جو زندگی گزر رہی ہے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے جو بازاروں کے آٹوں پر بیٹھتے ہوں، جو رات اور دن میں سگریٹیں پھونکتے ہوں اور اس کے باوجود جو چائے کی ٹپوری پر بیٹھتے ہوں، ان لوگوں سے ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم لوگوں کا ان سے اٹھنا
بیٹھنا نہیں ہے جو مسجدوں کے اندر آئے، ہم لوگوں کا ان سے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے جو فجر کی نماز بجماعت ادا کرے، ہم لوگوں کا ان سے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے جو جمعہ کے دن جو ہے جمعہ کی اذان سے پہلے آئے، ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اگر کسی سے ہے تو آج کے جو ہے چور چکوں سے ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور ہم لوگوں کو جو ہے اللہ اگر ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح رہا تو ہم لوگوں کو جو ہے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے اندر جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نمبر 6 وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالَهُ تُنْفِقُ يَمِينُهُ کہ ایک نوجوان جب اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرے تو اس طرح سے صدقہ کرے جو اپنے دائیں ہاتھ سے دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ چلے۔ اور اگر ایک انسان جو ہے صدقہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقہ جو ہے کل قیامت کے دن خود بخود اس کے لیے نور بن جائے گا۔ اور ہم لوگوں کی عادت کیا ہے، اگر ہم لوگ مسجد کے اندر 150 روپے دیتے ہیں تو اس کو ایک دوسرے کو دکھا کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے کسی کو دیتے ہیں، اگر ہم لوگوں کے پاس کسی مدرسے والے آ جائے، کسی مسجد والے آ جائے تو دل ہی کے اندر کیا سوچتے ہیں، ان لوگوں نے بھی ایک دھندا اٹھا رکھا ہے، ابھی تو اس کو دیتے پھر اس کو دینے پڑیں گے، یہ لوگ نہ جانے ایک دن کے اندر کتنے لوگ ایسے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر صدقہ کرو، صدقہ بھی کس طریقے سے کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے کرو، دائیں ہاتھ سے کرنے کے بعد بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ چلے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آدمی کا ذکر کیا اور کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، وہ نوجوان جس نے اللہ رب العالمین کی ذکر کو سن کر، جس نے جہنم کے عذاب کو سن کر، جس نے دوزخ کے عذاب کو سن کر، جس نے قبر کے عذاب کو سن کر اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گڑائے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے اے اللہ جتنے بھی مجھ سے گناہ اور اے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ نوجوان جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھنے میں جو ہے سجدہ کی حالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے آنسو نکالے، اپنی آنکھوں سے سمندر جیسا پانی نکالے، اس نوجوان کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں ایسا نوجوان کل قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ یعنی یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بھی ان 7 قسم کے لوگوں کے اندر شمار کر لے، داخل کر لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون